أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. الذين يؤمنون بالغيب، متقین وہ لوگ ہیں جو یقین کرتے ہیں غیب کی چیزوں پر، یعنی ایمان لاتے ہیں غیب پر. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، روزی دی ہے، يُنفِقُونَ، اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور متقین وہ لوگ بھی ہیں، متقین کی صفات میں وہ لوگ بھی ہیں جو ایمان لائے اس پر جو آپ پر نازل ہوئی، یعنی قرآن کریم. وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی، جو کتابیں نازل ہوئی ہیں. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن وہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، کامیاب ہونے والوں میں سے ہیں. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کے اندر کسی قسم کے شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے. میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ شک دو قسم کا ہو سکتا ہے. ایک تو شک اس بات پہ ہو سکتا ہے کہ جو قرآن کریم کے اندر جو احکامات بیان کیے گئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدے بیان کیے گئے ہیں، جو وعید بیان کیے گئے ہیں، یا جنت اور جہنم کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے، جو قصص بیان کیے گئے ہیں، کہ ان کے اندر کوئی شک تو نہیں. ایک تو شک اس میں ہو سکتا ہے. دوسرا شک اس بات پہ ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور اللہ تعالیٰ مجھ پر وحی کر فرماتے ہیں اور میں وہی بات آپ کو من و عن بتلاتا ہوں. تو دوسرا اس بات پہ شک ہو سکتا ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں پہ لا ریب فیہ سے مراد وہ شک ہے کہ جو قرآن کریم کے اندر احکامات بیان کیے گئے ہیں، جو وعدے وعیدیں بیان کیے گئے ہیں، قصص بیان کیے گئے ہیں، یا انسان کی کامیابی کے جو نسخے بیان کیے گئے ہیں، یا جو ناکام ہونے والے ہیں ان کا جو عبرت کا ان کا جو انجام بیان کیا گیا ہے، وہ اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ آگے چل کر تیسرے رکوع میں بات آئے گی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. وہاں پر اس شک کی نفی ہے کہ جو ایک کفار کرتے تھے کہ یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کسی کاہن سے سن کے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے گویا وحی نہیں ہوتی. بلکہ کفار کے یہ بھی مطالبہ تھا کہ اس قرآن کو آپ تبدیل کر لیں، کچھ تھوڑی بہت ہمارے بھی بیچ میں ملاوٹ کر لیں. کفار کرتے تھے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نہ چاہتے تو میں آپ کو قرآن آپ پر تلاوت نہ کر سکتا تھا. میں پہلے بھی آپ کے ہاں رہ چکا ہوں، لیکن یہ کتاب اللہ کی طرف سے مجھ پر نازل ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے وہی نازل ہو رہی ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، کیونکہ اس بات کا جواب ہے. سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک دعا ہے اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو اب سیدھا راستے والے کون ہیں؟ ھدی للمتقین، متقین سیدھے راستے والے ہیں. اچھا، اس کتاب سے ہدایت بھی متقین حاصل کر سکتے ہیں. یہ بات اس شبے کا ازالہ بھی میں نے کیا تھا کہ قرآن کے اندر دوسری جگہ ھدی للناس بھی آیا ہے، ھدی للناس بھی آیا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اور یہاں پہ فرمانے ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے.
تو یہ بات ذرا دو باتیں آپس میں تو جو ہے وہ تضاد اس میں معلوم ہو رہا ہے، حالانکہ دونوں باتیں قرآن میں موجود ہیں، کون سی بات حق ہے کون سی سچ ہے؟ تو دونوں باتیں ٹھیک ہیں، باتیں دونوں ٹھیک ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم درس قرآن دے رہے ہیں، اب اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ سب کو ساری باتیں یاد رہتی ہیں، سب کو ساری باتیں یاد رہتی ہیں، لیکن بہت سارے بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ساری باتیں یاد نہیں رہتی ہیں، حالانکہ بیان سب کے لیے ہو رہا ہے، باتیں سب کے لیے بیان ہو رہی ہیں، سب کے سامنے بیان ہو رہی ہیں۔ تو اسی طرح ہدایت کی جو صلاحیت ہے وہ متقین کے اندر ہوتی ہے، وہ اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آج کی جو آیات ہیں، ان آیات میں متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں، متقین کی صفات بیان کی گئی کہ یہ متقین کی صفات ہے کہ متقی یہ لوگ ہیں۔ ان میں سب سے پہلا ایمان کا تذکرہ ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں، گویا کسی بھی عمل کے قابل قبول ہونے کے لیے سب سے بنیادی شرط ایمان ہے، اور یہاں پر پھر ایمان بالغیب کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ایمان بالغیب کا تذکرہ فرمایا۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان چیز کو دیکھ لے اور اس پر جو ہے نا ایمان لے آئے، کہ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور بعض صحابہ نے جو ہے نا وہ معجزات بھی دیکھے، صحابہ کرام نے ایمان لے آئے۔ تو ایک حدیث یاد آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ صحابہ سے عرض کیا کہ میرے بھائیوں کو میرا سلام پہنچا۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی ہیں، بھائیوں سے کون بات؟ مختصر کر رہا ہوں، لمبی حدیث ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تو مجھ پر ایمان لائے ہو، مجھے دیکھا ہے، وحی اترتی ہوئی دیکھ رہے ہو، اللہ کی مدد آتی ہوئی دیکھ رہے ہو، معجزات دیکھ رہے ہو، ایمان لے آئے ہو۔ اصل تو وہ ہیں کہ جنہوں نے مجھے نہ دیکھا، اللہ کو تو دیکھا ہی کسی نے نہیں، قرآن اترتے ہوئے نہیں دیکھا، معجزات نہیں دیکھے، پھر بھی مجھ پر ایمان لا رہے ہیں۔ تو ایمان بالغیب اس کو کہتے ہیں کہ بے دیکھی چیزوں پر ایمان لانا، اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہماری عقل ان کو نہیں مانتی، لیکن اللہ کا حکم ہے ہم اس پر ایمان لائیں گے کہ ہم نے اس پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان سوچتا ہے یہ دنیا کس نے بنائی، اس کو کس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا، اس کو کس نے، تو بعض اوقات سوچتے بعض اوقات شرک کی طرف بھی چلا جاتا ہے۔ تو نہیں، اس میں نہیں، ہماری ذہن، ہمارا دل مانے یا نہ مانے، جو اللہ کا حکم ہے ہم نے دیکھا یا نہیں دیکھا اس پر ایمان لانا ہے۔ یؤمنون بالغیب، غیب پر، بے دیکھی چیزوں پر، ان چیزوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جن کو ان کی عقل تسلیم کرتی ہے، ان چیزوں پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ جو اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کے حکم ہیں، اللہ نے بیان فرمائے ہیں، فرشتوں پر، آخرت پر ایمان لاتے ہیں کہ ان کی عقل ان کو تسلیم نہیں بھی کرتی، پھر بھی ایمان لاتے ہیں۔ دوسری صفت مومنین کی یہ ہے، متقین کی ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ بنیادی سب سے پہلی جو اس کے اندر ترتیب بیان کی گئی، یہ متقی کی صفات میں پہلی جو بات بیان کی گئی یؤمنون بالغیب، اس کا تعلق دل سے ہے کہ دل سے ایمان لاتے ہیں اللہ کو، کہ دیکھا نہیں ہے کچھ بھی نہیں، لیکن پھر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وہ ایک آدمی تھا وہ اس کے پاس اتنا کچھ نہیں تھا کہ کپڑے بھی پہن سکے، ریت میں اپنا جسم چھپایا ہوا تھا، اب بس گردن تک ریت میں اپنا جسم چھپایا۔ تو ایک بزرگ وہاں سے گزرے، انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس نے کہا میں کیا اللہ کا شکر ادا کروں، کتابوں میں واقعہ لکھا، میں کیا اللہ کا شکر ادا کروں، اللہ نے مجھے کپڑے بھی نہیں دیے۔ کہا اچھا۔ تھوڑی دیر آئی، ہوا چلی، وہ ریت اڑ گئی، وہ ننگا جو ہے نا وہ برینا ہو گیا۔ تو اس نے کہا ہاں یہ بھی تو اللہ کی بڑی نعمت تھی کہ کم سے کم جسم تو چھپا ہوا تھا، کم سے کم جسم۔ تو دل سے ایمان لانا، دل مانے یا نہ مانے اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا اور اللہ پر ایمان لانا۔ تو یؤمنون بالغیب کا تعلق دل سے ہے۔ اس کے بعد یقیمون الصلاۃ کہ نماز قائم کرتے ہیں، اس کا تعلق جو ہے وہ انسان کے بدن سے ہے، کہ انسان دلی طور پر بھی اللہ کے، اپنے دل کو بھی اللہ کا جو ہے نا وہ اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارے گا، اور انسان کا بدن بھی اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارے گا، کہ اپنے بدن کو بھی اللہ کی اطاعت میں چلائے گا۔ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز پر اکثر آپ حضرات نے واقعات بھی سنے ہوں گے، بیانات بھی بہت سے علماء کرام سے سنے ہوں گے کہ دیکھو یہ نماز سب سے اعمال میں، فرائض میں سب سے اہم فریضہ ہے، اور یہ ایسا ہے کہ جو دیکھو جنگ کی صورت میں بھی معاف نہیں ہے، کفار کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہو، اتنی یعنی
ایمرجنسی کی صورت، اتنی ایمرجنسی، اس صورت میں بھی معاف نہیں ہے۔ تو آدمی بیٹھ کے کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے نماز پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھے، پڑھے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، نماز میں تو دیکھو متقین کی صفات میں سے ہے کہ کبھی نماز میں کمی نہ آئے، کبھی۔ اور اول درجہ یہ ہے نماز کے اہتمام، یقیمون الصلاۃ کا مطلب نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نماز کا اہتمام سے نماز پڑھتے ہیں، یہ یقیمون الصلاۃ کا مفہوم ہے۔ تو نماز کے اہتمام کا پہلا درجہ تو کیا ہے کہ اذان ہونے سے پہلے ہم مسجد میں موجود ہیں۔ دوسرا درجہ کیا ہے کہ اذان ہو رہی ہو ہم مسجد میں موجود ہیں۔ اور تیسرا اور آخری درجہ اہتمام کا یہ ہے کہ جماعت کھڑی ہونے سے پہلے، تکبیر یعنی اقامت شروع ہونے سے پہلے ہم مسجد میں موجود ہیں۔ یہ نماز کا اہتمام ہے، نماز کا اہتمام، اس لیے ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ اور پھر میں آپ سے عرض کر دوں کہ جہنم میں جو مجرموں سے پوچھا جائے گا نا، جنتی اور جہنمیوں کا آپس میں مکالمہ ہوگا، تو ان سے سوال کریں گے کہ آپ لوگ جہنم میں کیوں گئے ہو؟ تو پہلا جواب وہ پتہ کیا دیں گے؟ وہ کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں، اس لیے نماز کا اہتمام ہوگی۔ تیسری جو مومنین کی، متقین کی صفت بیان کی گئی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اللہ نے جن کو مال دیا، مال کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ لیکن یہ خرچ کرنا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں تفصیل ہے، اس کے اندر زکوٰۃ بھی شامل ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صدقہ خیرات بھی ہے، اور جو ہے نا وہ نفلی صدقات بھی ہیں۔ کسی بھی غریب کو دیکھو، کسی بھی بھائی کے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے تو اعتکاف بیٹھے تھے، ایک صحابی آئے کہ میری فلانے آدمی نے میں نے پیسے دینے ہیں اور میں اس کے پیسے اب دے نہیں پا رہا، اور وقت مقرر آ گیا ہے تو میں اس کے پیسے دے نہیں پا رہا۔ حضرت ابن عباس نے کہا کہ غالباً حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے کہ کیا میں آپ کی جا کے سفارش کر دوں؟ کہا آپ کی مرضی۔ تو جوتے لے کے مسجد سے نکلنے لگے، رمضان کا اعتکاف، سنت اعتکاف بیٹھے ہوئے مسجد سے نکلنے لگے، تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ کو اعتکاف یاد نہیں؟ کہا اعتکاف تو یاد ہے۔ اور پھر مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھے تھے تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، فرمایا ان قبر والوں نے فرمایا تھا کہ جو آدمی مسلمان کسی مسلمان بھائی کے کام کے لیے قدم اٹھاتا ہے، صرف قدم اٹھاتا ہے، چلتا ہے، اللہ اس کو 10 سال مقبول اعتکاف کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اب بتاؤ، 1 سال آدمی اعتکاف بیٹھے، 2 سال بیٹھے، 10 سال بیٹھے، میں ابھی 10 سال اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا، حالانکہ تعلق کی مسجد سے، تعلق کی مسجد ہے، لیکن 10 سال میرے خیال سے ابھی میرے پورے نہیں ہوئے۔ تو اس لیے مسلمانوں کی خدمت، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور پھر جتنا خرچ کرو گے اتنا اللہ اور دے گے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے میں نے ایسا کوئی بندہ نہیں دیکھا جو پریشان ہو کہ میرے مال میں کمی ہے۔ ہاں ایسے بہت سارے موجود ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، غریبوں کی مدد کر کے ان کے مال میں اضافہ ہوا ہو، ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ میرے نزدیک ایسی میں نے کوئی ایسی مثال نہیں سنی کہ کسی آدمی نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو اور اس کو کمی محسوس ہوئی ہو کہ میں نے خرچ کر دیا، مجھے کمی ہے، یا مجھے جو ہے نا کوئی فکر و فاقہ کی نوبت آ گئی۔ تو اس لیے یہ مسلمانوں کی، متقین کی تیسری صفت جس کا تعلق مال سے ہے، پہلی صفت جس کا تعلق دل سے، دوسری صفت جس کا تعلق بدن سے، تیسری صفت جس کا تعلق انسان کے مال سے ہے، اس کا تذکرہ۔ پھر فرمایا کہ متقین وہ لوگ بھی ہیں کہ یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پر نازل ہوئی جتنی باتیں تھیں، جتنا کلام بھی، کلام اللہ شریف آپ پر نازل ہوا، اللہ کے جتنے احکامات نازل ہوئے، ان سب پر ایمان لاتے ہیں اس اعتبار سے کہ یہ سب حق اور سچ ہے۔ وما انزل من قبل، جو آپ سے پہلے انبیاء کرام پر نازل ہوئی، جو آپ سے پہلے انبیاء کرام پر کتابیں نازل ہوئی، ان پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ وہ کتابیں بھی حق اور سچ تھیں۔ ہاں لیکن عمل ہم نے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر کرنا ہے۔ عمل ہمارے نزدیک جو اللہ کا حکم جو ہمارے لیے قابل عمل ہے وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ہے۔ باقی اجمالی ایمان کہ وہ انبیاء کرام بھی برحق تھے، ان پر جتنے احکامات نازل ہوئے وہ سب برحق ہے، کتابیں نازل ہوئی سب برحق ہے، یہ ایمان لانا مسلمانوں کے فرائض میں سے ہے۔ اور پھر فرمایا وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، آپ آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کا خوف ان کے دل میں ہے، کہ ہر کام کرتے وقت وہ سوچتے ہیں کہ میں نے اس بات کا جواب دینا ہے، قیامت کے دن حشر قائم ہوگا اور وہاں پر ہم نے حساب کتاب دینا ہے۔ گویا متقین کی
ایک صفت یہ بیان ہوئی جو ایمان بالغیب لاتے ہیں، دوسری صفت بیان ہوئی کہ نماز قائم کرتے ہیں، تیسری صفت کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چوتھی صفت کیا؟ چوتھی صفت کہ جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر کتابیں نازل ہوئیں، جو احکامات نازل ہوئے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء پر احکامات نازل ہوئے، کتابیں نازل ہوئی، ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور پانچویں صفت یہ ہے کہ متقین آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ جب یہ ایمان، یہ صفات جس کے اندر موجود ہوں گی، اس کے لیے اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے، اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم مانگا تھا، وہ یہ کہ اللہ کہتے ہیں یہ کام کرو گے اللہ ہدایت دے گے، یہ ہدایت والے، وہ یہ کام جس کے اندر موجود ہے وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اور پھر فرمایا جس کو ہدایت مل گئی اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے ان کو روزی دی ہے، رزق دیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وما انزل من قبلک، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوا، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہدایت یافتہ ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ سب الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك۔ اللهم حسن مرادنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا وأتمم بالصالحات أعمالنا بجاه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك۔